بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ چند دوست سننے والے ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اس فکر کے ساتھ جی رہے ہیں کہ دوستوں میں کچھ معیاری گفتگو ہو اور کہا سنا جائے۔ سیالکوٹ کا جو سانحہ پچھلے ہفتے پیش آیا ہے وہ اس بات کا سبب بنا کہ آپ کی خدمت میں حاضری نہ ہو سکی۔ اس حادثے کا اتنا شدید اثر تھا کہ کئی دن تک طبیعت پہ اس سے زیادہ شدید بوجھ تھا جو آج ہے، اور دوستوں سے اس مسئلے پر بات کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی، اور یہ ہمارا زیادہ پسندیدہ موضوع بھی نہیں ہے۔ لیکن دنیا بھر سے اتنے زیادہ ٹیلی فون، موبائل فون اور اسی طرح میسیجز آئے کہ سوچا کہ کچھ نہ کچھ عرض کریں، اور کئی ایک دوستوں کو یہ جواب بھی دیا کہ گورنر پنجاب کے قتل پہ جو ریکارڈنگ ہوئی تھی، تاثیر صاحب جو گورنر پنجاب تھے اس کو سن لیں۔ اور جتنا جتنا یہ سانحہ سامنے آتا رہا اتنا ماضی میں گزری ہوئی شخصیات میں سے سر سید احمد خان، ان کے ساتھ تعلق اور ان کی فکر اور جد و جہد اس کی یاد ستاتی رہی۔ ہم اس سر سید کی بات نہیں کر رہے جو مذہبی عقائد اور قرآن کریم کی تفسیر اور ان چیزوں والے سر سید تھے، ہم اس سر سید کی بات کر رہے ہیں جن سے نواب محسن الملک ملنے کے لیے گئے۔ دونوں بڑے آدمی رات گئے تک آپس میں گفتگو کرتے رہے اور قومی اور ملی مسائل پہ ایک دوسرے کی آراء سنتے رہے، اور آخر کار اپنے اپنے کمروں میں جا سوئے۔ نواب محسن الملک کہتے تھے کہ اچانک میری آنکھ کھلی ایک شور سے، اور شور یہ تھا کہ کوئی رو رہا تھا اور دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ آواز پہ غور کرتا رہا اور کچھ سمجھ نہیں آئی کہ رونے والا کون ہے، لیکن کوئی مرد تھا اور مردانی آواز تھی۔ اٹھ کے کنڈی کو جھپٹا اور دروازہ کھول کے باہر گیا تو دیکھا سر سید ٹہل رہے ہیں اور زار زار رو رہے ہیں اور دھاڑیں مار مار کر رو رہے ہیں، اور میں سہم گیا اور خیال ہوا کہ کوئی ذاتی خاندانی حادثہ پیش آ گیا ہے اور بے قابو ہوئے جا رہے ہیں، تو پکڑا اور پوچھا کہ کیا ہوا، کوئی سانحہ ہو گیا؟ تو انہوں نے روتی آنکھوں سے دیکھا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رو رہا ہوں، یہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں، اس کی بے چینی ہے اور اسی کا رونا اور اسی کا ماتم۔ ہم اس سر سید کی بات کر رہے ہیں جو راتوں کو اس امت کے کرب میں جاگتا تھا اور مسلمانوں کی حالت دیکھ کے روتا تھا۔ ان کے زمانے میں جن لوگوں نے عروج دیکھا تھا، اور بقول علامہ اقبال کے وہ آخری بڑی ہستی اور شخصیت جو پیدا ہوئی تھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس عروج کے دور کے بعد تیسری اور چوتھی نسل سر سید نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور وہ دیکھتے تھے
کہ وہ نسل سوائے اس کے کہ پدرم سلطان بود، میرے ابا ایسے تھے اور دادے ابا ایسے تھے اور فلاں ایسا تھا اور فلاں علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی اور کام نہیں تھا۔ کہانیاں سنانا، گپیں مارنا اور جھوٹ کے پلندے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا، اور بڑے بڑے اونچے خاندانوں کے لوگ تھے، لیکن اب وہ جو مفتی اور قاضی تھے کسی زمانے میں ان کے دادا پردادا ہوتے ہوں گے یا ہوا کرتے تھے، اور اب محض ان کے نام کو بیچا اور کھایا جا رہا تھا۔ بڑے بڑے نواب اور بہت بڑی بڑی شخصیات، ان کی جو تیسری نسل آئی، تو سر سید نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بے ملک نواب تھے، اور انہوں نے ان لوگوں کے قصے لکھے ہیں اور مسلمانوں کے ادبار اور زوال پر روئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں حکیم اور مفتی اور قاضی اور شہزادے اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں رہا جہاں اب سوائے اپنے باپ دادا کی گپوں کے علاوہ کوئی اور چیز رہ گئی ہو، اور اس قدر زیادہ زوال تھا کہ مولانا محمد اللہ صاحب جو اپنے زمانے کے بہت شہیر علماء میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے علم کا وافر حصہ انہیں عنایت فرمایا تھا، سر سید ان کے پوتے سے ملے تھے، اور سر سید کہتے تھے کہ محمد اللہ کو اپنے دادا کا نام لینا صحیح طرح نہیں آتا تھا، اور کچھ کا کچھ پڑھتا تھا، اور اس کے باوجود گپیں اس سے سن دو کہ انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا، ان کے زمانے میں اس طرح لوگ تھے اور دادا اتنے مستغنی تھے، اتنے بے نیاز تھے، اس طرح لات مار کے چلے آئے اور یہ کیا اور وہ کیا۔ یہ سارے قصے سن کے لوگ ہنستے تھے کہ دادا کا نام تو صحیح لینا نہیں آتا اور قصے سن۔ نواب خلیل اللہ تھے، اور وہ دو بڑے بادشاہوں کے، جہاں دیدہ بادشاہ اور خاندانی بادشاہ، اور یقیناً مسلمانوں کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد شاہ جہان بادشاہ، ان دونوں کو جس آدمی پر اعتبار تھا وہ خلیل اللہ خان تھے، اور ان کے پوتے سے سر سید کہتے تھے کہ میری ملاقات جب ہوئی تو میں حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی شخصیت کا پوتا، اور یہ حال ہے دلی میں اس کا یہ حال تھا کہ لوگوں کے پاؤں دباتا تھا، اور جب وہ سو جاتے تھے لوگ تو پیسے لے کے وصول کر کے آ جاتا تھا۔ اور میں حیران رہ گیا قدرت کے اس کھیل پہ کہ کہاں اس کے دادا اتنے بڑے آدمی کہ اورنگزیب اور شاہ جہان اپنی لڑائیوں میں، اپنی ذاتی زندگی میں نواب خلیل اللہ سے مشورے لیا کرتے تھے، اور ان کے مشوروں پر بادشاہ عمل کرتے تھے، اور آج زوال دیکھو کہ کیا۔ پھر سر سید نے انشاء اللہ خان انشا کا بھی قصہ لکھا ہے، اور انشاء اللہ خان انشا اردو پوئٹری جس کو بھی شغف ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے اور قادر الکلام شاعر تھے۔ شاعری ان کی کس میدان میں تھی اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عیب کے لیے بھی ایک ہنر چاہیے، جیب کاٹنے کے لیے جیب کترا جو ہے اس کی بھی تو کوئی خصوصیت ہوتی ہوگی، تو اس سے شاعری سے کچھ بحث کیے بغیر وہ اتنے بڑے آدمی، اور ان کے آگے اولاد کا حال یہ تھا کہ وہ اتنا نادر شخص، اور اس کے پوتے جو تھے وہ اتنا نکمے تھے کہ سر سید کہتے تھے میں یقین نہیں کر پایا کہ یہ انشاء اللہ خان انشا جو اتنے بڑے شاعر تھے ان کی اولاد آگے کو ایسی نکلی۔ کس کس کا قصہ سنائیں جو سر سید نے لکھا ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت لوگ تھے، اور اسی طرح ان لوگوں میں سے آپ ذرا غور کیجئے کہ انہوں نے ان کے پوتے کے متعلق لکھا، انشاء اللہ خان انشا کی پوتیوں کے متعلق نہیں لکھ دیا، اور وہ تو کہتے ہیں کہ اودھ کے نواب صاحب نے انہیں اپنے گھر ڈال دیا تھا، نہ نکاح کرتے تھے نہ چھوڑتے تھے۔ اودھ کے نواب جو عیاشیوں کے مارے ہوئے تھے، یہ ان سب کا حال تھا۔ اس لیے مدراس کے گورنر لارڈ ہاربرٹ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال پہ سر سید نے ایک تعزیت نامہ بھی لکھا تھا، اور وہ ان کا ایک قول نقل کرتے تھے۔
غالباً اس موقع پہ ان کا قول دہرانا مناسب ہوگا کہ سر سید نے لکھا، میرا وہ دوست کہتا تھا کہ جب ہوا میں پتھر کو اچھالا جاتا ہے تو پتھر جتنا اوپر کو جاتا ہے، پھر وہ جب نیچے کا سفر شروع کرتا ہے تو پھر وہ زمین کے نیچے کی سب سے نچلی تہہ تک جب نہ پہنچے، جب تک اسے چین نہیں آتا. یعنی جتنی قوت سے پتھر کو اچھالو گے اس سے دگنا قوت سے وہ آگ کے واپسی پہ زمین سے ٹکرائے گا. تو یہ امت جو اس حد تک بڑی تھی اور اتنے مارکے اس سے مارے، اور پوری دنیا میں اس وقت 3-4 ہی تو سلطنتیں تھیں. سلطنت عثمانیہ تھی، یا مراکش والے تھے، یا یہاں ہندوستان کی سلطنت تھی. باقی تھا کون جس میں مسلمانوں کو فخر ہوتا اور یہ چیزیں ہوتیں؟ اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب یہ زوال کی طرف پلٹے ہیں تو یہ زوال جو اس وقت شروع ہوا تھا اب تک مسلسل وہ زوال کا عرصہ ہے. اس عرصے میں اللہ نے بہت بڑے بڑے لوگ دیے. حالی تھے، شبلی تھے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اختلاف فکر کے باوجود بہت بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن اندھے لوگ تھے جن میں خدا کی طرف سے یہ حجت اور دلیل کے طور پر آئے، اور ان لوگوں نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح یہ زوال تھم جائے، مگر اب تک تو تھمنے میں نہیں آیا. حالت یہ ہے کہ دن بدن گرتے چلے جاتے ہیں، اور ان سے تمام وہ کام کرا لو جو کام کوئی بھی جذباتی قوم جو اپنے آپ کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو وہ کرتے. شمالی ہندوستان میں ایک محمدن کمیونٹی تھی. اس محمدن کمیونٹی میں، جسے آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ خط غربت کے تحت کوئی زندگی بسر کر رہا ہوگا، دن کا کھانا اور رات کا کھانا نصیب نہیں تھا، اور غربت کی حالت تھی کہ فاقے پڑے جاتے تھے. لیکن جہاں کسی نے کہا کہ تم کون ہو، ہم محمدن کمیونٹی، بڑے فخر سے سینہ تان کے، گھر میں کھانے کو نہیں. اور جس نے ہندوؤں کے خلاف، انگریزوں کو چیز کے خلاف دعوت دی، اٹھ کھڑے ہوئے، مار دیں گے، جہاد کریں گے، چاہے خود پٹ کے واپس آ جائیں، اور چاہے یہ نسبت اور تناسب بھی نہ دیکھیں کہ ہم کن ہتھیاروں سے لیس ہیں اور وہ کن ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور ہم مقابلہ کس کا کرنے چلے ہیں اور ہم کس راہ پر چلے ہیں. سر سید نے بھی اس کا رونا رویا ہے. آپ کبھی شمالی ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو محمدن کمیونٹی کو پڑھیے گا کہ ان میں کتنے جوشیلے اور کتنے جذباتی جوان تھے جنہوں نے اپنا خون زمین پر بہا دیا. مگر حرام ہے کبھی یہ سوچا ہو کہ اس زمانے میں ترقی کے اسباب کیا ہیں، اختلافات کو برداشت کرنے کے کیا طریقے ہیں، کس طرح ہم عروج کے راستے پہ جا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. سر سید جس نے اتنا کچھ کیا، اور سر سید جس نے ان حالات میں ایک یونیورسٹی، ایک ادارے کی بنیاد رکھی. آپ کو ہمیں اس سے ہزار اختلاف صحیح، لیکن اچانک ذہن میں آتا ہے کہ ایک جمال الدین افغانی بھی تھے. جمال الدین افغانی نے ایک رسالہ لکھا ہے، الدہریون فی الہند. یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ حوالے کے طور پہ ایک تو فرانس میں ہیں یہ رسائل، اور عرب ممالک میں بھی مل جاتے ہیں. شاید قطر میں جانا ہوا تھا تو وہاں پوری جلدیں ان کی تھیں، اور یہ شاید جامع الازہر میں ان کے کتب خانے میں. لیکن مدت ہوئی یہ ساری چیزیں پڑھنے میں آئی تھیں. انہوں نے سر سید پر جو الزام لگایا تھا، اب یہ سارا کچھ کہنے سننے کے بعد خیال آتا ہے کہ بہت زیادتی کی انہوں نے سر سید کے ساتھ. انہوں نے سر سید کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ انگریز سر سید کے مذہب سے اس لیے خوش تھے کہ انگریزوں کو اسلام میں نقب لگانے کے لیے کوئی آدمی نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے اس آدمی کو خریدا.
اور پھر اس کے ذریعے کفر کے نظریات مسلمانوں میں پھیلائے۔ ہم دونوں طرف سے بری ہیں۔ سر سید نے قرآن کریم کی تفسیر میں اور اسلام کے متعلق جو کچھ لکھا، ظاہر ہے کہ ہم اس سر سید کو مانتے بھی نہیں، اور اس سے اتفاق تو دور کی بات ہے۔ یہ دیانتداری کا تقاضا ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور دوسری طرف ان پہ یہ جو الزام لگایا گیا کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، تو کون ایسا گزرا ہے جس پہ ایسے الزامات نہیں لگائے گئے؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ پہ انگریزوں کے ایجنٹ ہونے کے الزامات بڑے بڑے لوگوں نے لگائے کہ ان کو پیسہ ملتا ہے انگریزوں سے، اور حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ پہ بھی الزامات لگائے کہ وہ وہاں سے پیسہ لیتے ہیں، اور ہندو اور یہ ساری چیزیں اٹی پڑی ہے تاریخ ان حضرات کی۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ناخدا ترس تھے، اور ذرا احساس نہیں تھا کہ ہم نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس لیے یہ سر سید کے ساتھ زیادتی تھی کہ جمال الدین افغانی نے انہیں انگریزوں کا ایجنٹ ٹھہرایا۔ ان ساری چیزوں میں ایک چیز بہت واضح طور پہ آپ کو نظر آئے گی۔ اب اس پوری تاریخ کو اٹھا لیں، اور اس پوری تاریخ میں مسلمانوں کا حد سے زیادہ جذباتی ہونا، اور جس جگہ دیکھو قتل و غارت گری، ذرا اختلاف ہوا نہیں اور تلوار میان سے نکلی نہیں، ذرا کسی آدمی نے کوئی بات کی نہیں اور انہیں ان کے لیڈرز نے اس کے علاوہ کوئی تلقین نہیں کی کہ مارو، لڑو، مر جاؤ۔ اس لیے جو واقعہ سیالکوٹ کا ہوا ہے، اس پہ ہمیں ذرہ برابر تعجب نہیں ہوا، بالکل تعجب نہیں ہوا۔ یہ اور بڑھیں گے، یہ اور ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آخری چیز، اور خاص طور پہ اس مملکت میں جس مملکت میں انصاف کبھی بھی نہیں رہا، اور عدالتوں نے کبھی بھی ظالموں کو پکڑ کے سزا نہیں دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مذہب کا کارڈ پلے کرنے والے جتنے بھی مذہبی لوگ تھے، ان میں سے آج تک کسی کو سزا نہیں ملی، اور کسی عدالت نے نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب کس کھاتے اور کس شمار میں آپ نے باقی لوگوں کے لیے یہ مصیبت اور یہ عذاب کھڑا کیا۔ ہم میں سے ہر شخص کو جو کچھ بھی بولنا چاہیے پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور 100% اس احساس کے ساتھ کہ مجھے اپنے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کا اللہ کو جواب دینا ہے، اور اسے اس احساس سے بولنا چاہیے کہ میں کمرہ عدالت میں کھڑا ہوں، اور یہاں قانون اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہے جو بے انتہا طاقتوں کا مالک ہے۔ قدرت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ اسی کی ہے، اور ہر چیز، ہر بڑی سے بڑی صفت اسی کی۔ وہ پوری طرح سزا دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ہم کیوں ایسی بات کہیں جس کو ثابت کرنے کے لیے قرائن کے علاوہ کچھ نہیں؟ جن لوگوں نے بھی اس قوم کی پرورش کی ہے، اور جن لوگوں نے بھی اس قوم کی قیادت کی ہے، اور جن لوگوں نے بھی اس ملک کی بھلائی کے لیے کوئی تنظیم، کوئی جماعت قائم کی ہے، چاہے وہ کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہوں، اور چاہے وہ اس ملک کے کتنے ہی ہمدرد کیوں نہ ہوں، انہوں نے تشدد کی راہ دکھائی ہے۔ ان کی نیت کیا تھی ہم اس پہ شبہ نہیں کر سکتے، اللہ جانے اور ان لوگوں کی نیتیں جانے۔ مگر اس ملک میں MQM کی جماعت جو ہوئی، اس کی وجہ سے ہزاروں نہیں، اس سے بھی کہیں بڑھ کے جو قتل و غارت گری ہوئی ہے، جو پورے ملک کا امن اور سکون برباد ہوا ہے، پوری نسلیں تعلیم سے محروم رہی ہیں۔ افغان جہاد میں جتنا خون بہا ہے، اور جتنی نسلیں مدارس کی برباد ہوئی ہیں، اور تیسرے اور چوتھے درجے کے بچے بھاگ کھڑے ہوئے،
اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ انہیں تلقین کرتے رہے کہ اگر اتنی بڑی حکومت اور یہ چیزیں سنبھالنی ہیں تو کم سے کم اپنی تعلیم تو پوری کرو. یہ سب چیزیں ہمارے آنکھوں دیکھی ہیں، اور یہ آنکھوں دیکھے کس سے؟ اور MQM کے بعد پھر جو لوگ بھی تھے انہوں نے طاقت کے لیے چنا اور سپاہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو استعمال کیا. یہ سپاہ کیسے بنی، بانی کون تھے، اور وہ کس وقت بنی؟ جب ایران اور عراق میں شدید جنگ جاری تھی، اور وہ سیاسی جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، ہم نے دیکھا بھی ہے. اس کے باوجود ہم وہ بات نہیں کہہ سکتے جس کا اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے اور خدا کو جواب نہ دیا جا سکے. لیکن جن لوگوں نے بھی اسے بنائی تھی، گھر گھر انہوں نے کفر کو جاری کیا، فتوے لگے کافر کافر، شیعہ کافر، اور ہمارے بچے وہ کہتے رہے، اور اس نعرے کو اتنا بڑھایا کہ جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو شیلے جوان. اور آئے دن خون اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے. کبھی مساجد میں ہو رہی ہے، کبھی اہل تشیع کی عبادت گاہوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی ان کو مارا جا رہا ہے اور ان کو مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. اور حقیقت میں پتہ نہیں کون قسم کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے کہ شیعہ سنی فسادات تھے. عین ممکن ہے، جس کا امکان بہت حد تک ہے کہ کچھ لوگ اس میں ملوث تھے، اور نہ حقیقت میں وہ شیعہ تھے اور نہ سنی تھے. محض انہوں نے اس نسل کو برباد کرنے کے لیے اور اپنے مفادات اور سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ خون کی ہولی کھیلی گئی. یہ ہولی میں جو رنگ بھرے گئے یہ مسلمانوں ہی کا خون تھا، یہ ہماری نوجوان نسلوں ہی کا خون تھا. گھر گھر میں فسادات ہوئے، مفت کتابیں بانٹی گئی. اہل تشیع کے ہاں وہ کتابیں دی گئیں جو ان کو سنیوں سے نفرت دلائیں، اور سنیوں کے ہاں وہ تقاریر، کیسٹس اور ہر چیز جو اہل تشیع سے انہیں نفرت دلائیں. اور کوئی نہیں کہہ سکا کہ بھائی اس امت کا یہ اختلاف قیامت تک یہ خندق بھرنے والی نہیں ہے. اہل سنہ کے خلاف جتنے بھی طبقات اٹھے، خواہ وہ معتزلہ ہوں، خواہ وہ خارج ہوں، کوئی بھی ہو، یہ وقت کی نظر ہو گئے، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے مٹ گئے. مگر یہ اتنا بڑا اختلاف ہے، یہ تو حضرت مہدی کے آنے تک بھی ختم نہیں ہوتا. اور اس اختلاف کا حل برداشت ہے. اس اختلاف کا حل اتحاد اور ایک جگہ ہو جانا اور ایک دوسرے کے عقیدے کو تسلیم کر لینا یہ نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اہل سنہ اپنے عقیدے پہ قائم رہیں اور اپنے بھائیوں کو برداشت کریں، اور اہل تشیع اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور اہل سنہ کو برداشت کریں. اب کس کے عقیدے کے کیا دلائل ہیں یہ اسے پتہ ہوگا نا کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے. تو کیا ضرورت ہے اسے چھیڑنے کی؟ اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں، اس کے پاس شعور نہیں ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اسے نہیں پتہ کہ مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. دنیا میں تمام جرائم جتنے بھی ہوتے ہیں، فقط واحد اس کا حل یہ ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے مر کے اپنے ان کاموں کا، اپنی اس گفتگو کا اللہ کو حساب دینا ہے، اور بس. اس اطمینان کے ساتھ ہی تو ہے ان عقائد میں کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم مثلا جادو کے قائل تھے، تمہارے پاس کیا دلیل تھی؟ اور اہل تشیع جو جادو کے قائل نہیں ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اسے اطمینان ہوگا نا، تو ہی تو مانتا ہے. اسے اطمینان ہوگا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تراب امیر المومنین علیہ السلام وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار تھے، تو اس کے پاس ہوں گے دلائل. اسے نہیں پتا کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے. اور اسی طرح اہل سنہ میں سے جس کا عقیدہ ہے کہ خلافت جس طرح چلی ہے یہی ترتیب برحق ہے اور اسی پہ میرا عقیدہ ہے، اسے نہیں معلوم کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے.
اللہ نے عقیدے کے بارے میں پوچھا تو میں کیا عرض کروں گا کہ اے پروردگار عالم میرا عقیدہ کیا تھا؟ اس لیے یہ جو بنائی گئی چیزیں اس میں تشدد کا عنصر رکھا گیا، نتیجہ اس کا قتل و غارت گری کا یہ نکلا کہ علامہ الحفیظ اس زمانے میں ہماری آنکھوں دیکھی باتیں کہ جو سپاہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں نہیں گیا وہ کفر سے کم سزا کا تو مستحق ٹھہرا ہی نہیں۔ علماء کے حلقے میں اس کو اس طرح نکال کے پھینک دیتے تھے جس طرح دودھ سے مکھی نکال دی جائے، کوئی پذیرائی نہیں ہوتی تھی۔ اور کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کر دے تو اس پہ تہمت لگتی تھی کہ یہ آدمی شیعہ ہو گیا، نیم شیعہ ہو گیا۔ بہت سی چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی، اور یہ سب کچھ کروانے والے پھر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ سنی ہوں۔ یہ سب کچھ خون کی ہولی کھیلنے والے، اور 3 دہائیاں اس میں گزر گئیں، 3 دہائیاں تقریباً 25-30 سال اس میں گزرے، اور کون نہیں جانتا۔ صبح گھر والے دعا کرتے تھے کہ شام کو خیریت سے واپسی ہو، اور شام کو نکلنے والے کے لیے بھی دعائیں ہوتی تھیں کہ خدا کرے خیر سے واپس آؤ۔ مائیں اپنے بچوں کو مسجد نہیں بھیجتی تھیں، مائیں اپنے بچوں کی اب تک حفاظت کرتی ہیں کہ کہیں مسجد جا کے کسی گمراہ کہتے نہ چڑھ جائے، کچھ ہو نہ جائے۔ ایک طرف اس کا دین اسے کہتا ہے کہ بچوں کو مسجد بھیجو، جا کے جماعت سے نماز پڑھیں، وہ ایک طرف یہ دیکھتی ہے اور دوسری طرف اپنی ممتا سے مجبور ہے اور کہتی ہے بیٹے جلدی آ جانا۔ ذرا دیر ہوئی اور ماں کو وساوس شروع ہوئے کہ معلوم نہیں بیٹے کہاں رہ گئے، معلوم نہیں یہ مرد اب تک کیوں نہیں آیا، معلوم نہیں یہ کیا ہو گیا۔ یہ سب اس افراتفری کا نتیجہ ہے جو اس قوم پہ 3 صدیوں تک 3 دہائیوں تک مسلط رہے۔ MQM کا دور گزرا، پھر سپاہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، اب تیسرا دور شروع ہوا ہے، اور اس تیسرے دور میں مذہب کا کارڈ جو استعمال کیا جا رہا ہے، مذہب کی طرف سے جو کچھ سامنے پیش آ رہا ہے، علامہ الحفیظ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی استعمال کیا جا رہا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ تعجب کا اظہار کیا جائے۔ آئندہ سالوں میں آپ دیکھیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہی قتل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہی لوگوں کو مارا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہی مذہبی شخصیات اور سیاسی شخصیات بڑی بن کے ابھریں گی۔ کوئی نہیں ہے جو پوچھنے والا ہو، کوئی نہیں ہے جو ایسے مذہبی اور ایسے سیاسی رہنماؤں کو کوئی سزا دے، تنبیہ کرے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، نام نامی تم اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ یہ صورتحال قابو میں آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ عوام میں تعلیم نہیں ہے، جذبات ہیں، اور موبس کو استعمال کرنے کے لیے جھوٹے قصے گھڑے ہوئے ہیں، اور قصے سناتے ہیں، جھوٹی احادیث سناتے ہیں، غلط روایات سناتے ہیں۔ اب جس سے کبھی کتاب کی شکل نہیں دیکھی وہ پوچھے تو صحیح، اور کیسے پوچھے، اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں، اسے تو جو کچھ ممبر پہ بتایا جا رہا ہے وہ اس کو سنتا ہے اور مثل وحی جان کر اس پہ عمل کرتا ہے۔ وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ حضرت شیعہ کا قتل جائز ہے نہیں؟ تو کہتے ہیں جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا وہ کر کے آتے ہیں، پوچھتا کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ شہ دینا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ کسی فرقے کے بڑے آدمی ہیں نا تو ان پہ تنقید کی جا سکتی ہے، جو کرے گا سو بھگتے گا۔
جو نام لے گا اس فرقے سے خارج ہوگا، اس فرقے کے باقی علماء اسے کافر قرار دے دیں کہ ارے 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 تم نے حضرت کا نام لے لیا اور حضرت یہ اور حضرت وہ. لیکن انہوں نے جس تعصب کے تحت ڈبو دیا قوم کو، اور خون خون ہر طرف ہو گیا، حتیٰ کہ اس آگ کی خود نظر ہو گئے. یہ اسی ملک میں ہو سکتا ہے جہاں احتساب کی قوتیں کمزور پڑ جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مبارکہ کے ساتھ کھیلنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حساب اللہ کے یہاں نہ ہو. وہ حساب بھی ہوگا اور شدید ہوگا. اس لیے وہ لوگ آزاد ہیں جنہوں نے، اب حد دیکھیں، 7ویں اور 8ویں کلاس کے بچے اور اسکول میں ٹیچر انہیں سکھا رہا ہے کہ بچوں میں کہوں گا یہ فکرے اور تم نے کہنا ہے سرتن سے جدا سرتن سے جدا. اب بھی صاف کہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو پھر برات کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا آدمی نہیں تھا. اے حضرت آپ یہ تعلیم دیتے ہیں، یہ تلقین فرماتے ہیں، آپ کلاس رومز میں یہ کہتے ہیں کہ میں جب کہوں من سب نبیًا تو بچوں تم نے کہنا ہے فقتلو. جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غیر مناسب لفظ کہے، معاذ اللہ، بچوں تم نے کہنا ہے فقتلو ہو، اسے قتل کر دو. یہ جو کچھ آپ سکھا رہے ہیں جب عملاً وہ سامنے آ رہا ہے تو پھر گھبرا کیوں رہے؟ آپ کہیں ٹھیک ہے ہم یہ چاہتے ہیں، اس ملک میں یہ ہونا چاہیے. یہی ہو رہا ہے. اور یہ اس طرح کے نعرے یہ ابھی ختم کہاں ہونے ہیں. اور دوسری طرف بھی یہی حال ہے. کون نہیں جانتا کہ ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جاتی عمرہ کے متعلق یہی کہتے رہے نا، نواز شریف صاحب کے خاندان اور انہوں کے متعلق، کہ مار دو، جلا دو، آگ لگا دو، مارو. کوئی دنیا میں حل ہی نہیں رہ گیا سوائے تشدد کے اور سوائے دہشت گردی کے اور سوائے لوگوں کی عزتوں اور ان کے اموال اور ان کی جانوں سے، ان کے خون سے کھیلنے کو. تمہیں مر کے اللہ کو کوئی جواب نہیں دینا. صرف یہی دنیا ہے. نموت و نحیا، ہم آج زندہ ہیں کل مر جائیں گے. وما یہلکنا الا الدہر، اور زمانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جس کی گردش میں آ کے انسان بس موت ہی موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ عقیدہ رکھ لیا ہے. بجلی کے بل جلانا، لوگوں کو کہنا کہ اٹھو اور سول نافرمانی کی تحریکیں اٹھاؤ، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے قوم کو تیاری ان کاموں کے لیے کیا ہے کہ مارو، جینے نہ دو. اسی طرح جو کل تک پشاور میں بچوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے تھے، ان کو آج یہ کہنا کہ قومی دھارے میں شامل ہو جائیں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے اور آپ ہمارے محسن اور یہ، اور غضب ہے خدا کا کہ پورا ملک ہے، پوری قوم ہے، اللہ کا شکر ہے، حکومت ہے، اس کے باوجود کسی فریق کو کہنا کہ 1 مہینے کے لیے جنگ بندی کر لیں. کون فریق اور کیسا فریق؟ کیا باقی قوم نہیں ہے؟ کیا باقی مسلمان نہیں ہیں؟ کچھ خیال نہیں آتا کہ صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، اسمبلی کا اسپیکر ہے، گورنر ہیں، یہ سب عہدے قابل عزت اور قابل احترام. آج ایک ہے، کل دوسرا ہے، پرسوں تیسرا ہے. افراد سے غرض نہیں، یہ سب عہدے قابل احترام ہیں. اور اگر ان عہدوں کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، صدر مملکت اور وزیر اعظم اور چیف کے لیے لوگ غلط الفاظ استعمال کرنے لگیں گے
تو ان کی جڑ اکھڑ جائے گی، ان کا ملک باقی نہیں رہے گا۔ اب کیوں تاریخ کو نہیں پڑھتے؟ اسپین میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور امیر المومنین کی ایک اور قاضی القضات چیف جسٹس، ان دونوں کی عزت اور قدر لوگوں کے دل سے نکل گئی تھی۔ تو اس وقت کے امیر المومنین نے پھر اجلاس بلایا، اس نے کہا کہ مجھے اور قاضی القضات چیف جسٹس کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ تو انہوں نے جو تدابیر اختیار کی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ زمانہ اس وقت ایسے ہی تھا، وقت ایسے ہی تھا، انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے اسٹیچوز بنائے جائیں، اور جتنے بڑے بڑے شاہراہ ہیں، چوک ہیں، ان چوکوں میں امیر المومنین کا اور قاضی القضات کا، چیف جسٹس کا وہ اسٹیچو بڑا کر کے لگایا جائے تاکہ لوگ دن رات ہمیشہ گزریں اور ان کے دلوں پر اس کی ہیبت پڑے۔ وہ ہیبت کتنی قائم ہوئی نہیں ہوئی اس سے بحث نہیں، لیکن امر واقعہ یہی ہے۔ اسی کو شیخ سعدی نے کہا، بازی بازی بریش بابا بازی، بچے کا کھیلنا اور کھیل کھیل میں باپ کی داڑھی سے کھیلنے لگے، یہ بھی کوئی کھیل ہے؟ یہ تعلیم، یہ تلقین، یہ ایک انتہا پہ لے جا رہی ہے۔ جس نے کل وزیر اعظم بننا ہے، آج وہ اپنے حمایتیوں کو چھڑانے کے لیے ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ کر دے، اور جس نے ایک مرتبہ سے بھی زائد بننا ہے وہ سپریم کورٹ پہ جا کے حملہ کر دے، اور جس سے بننا ہے وہ جا کر تھانے میں سب پولیس والوں کو سارے قانون توڑ کے اپنے حمایتیوں کو چھڑا لائے۔ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہم صرف اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ تم غور کرو یہ کیا حرکتیں، یہ ملک نہ رہا اور خدا نہ خواستہ یہ اگلی نسلوں میں اللہ کا دین نہ رہا تو پھر ہم پرکاہ کے قابل بھی نہیں۔ یہ لیڈرشپ ہے جو اس وقت یہ کام کر رہی ہے، یہ ایک انتہا ہے، اور کوئی قانون نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ ہے کہ جو جی میں آئے کیے جائیے، اور لوگوں کی عزتیں، نمبر 2 ان کے مال، اور نمبر 3 ان کی جان، یہ سب چیزیں برباد ہو جائیں، اور جو آدمی ان معاملات میں دخل دے اس کو یا تو قتل کر دو، مار دو، یا پھر اتنا مجبور کرو کہ اس ملک سے بھاگ جائے۔ اس موقع پہ پہنچ کے 2 آیات بار بار یاد آتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی حالت جب دیکھی تھی، اور جب قوم نے انہیں قتل کرنا چاہا اور قوم نے ان کے ساتھ کچھ زیادتی کرنا چاہی، تو ان کا او آوی الی رکن شدید، کاش میری قوم کے لوگوں میرا کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو آج کے دن میں اس کی پناہ میں چلا جاتا، اور جس طرح تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو میں تم سے جان چھڑا لیتا۔ اور پھر وہ آیت بھی یاد آتی ہے جب انہوں نے کہا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم، اس لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو نکالو یہاں سے، ان کا جرم کیا ہے، اس زمین کو کیوں چھوڑ دیں؟ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ معاشرے میں جب پاک رہنا جرم بن جائے، جب انصاف جرم بن جائے، جب حق بات کہنا جرم بن جائے، تو پھر معاشرہ کہتا ہے یا تو تم ہجرت کر جاؤ یا پھر ہمارے ہاتھوں اپنا خون کروا لو۔ اس حد تک ہم گر گئے ہیں، اس حد تک۔ ایک چوٹی یہ ہے، اور دوسری چوٹی پھر الحاد ہے کہ اسلام کا مذاق اڑاؤ، انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑاؤ۔ کتنے % لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کرنا، دل کانپتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین کے لفظ کہنے سے کپ کپی طاری ہوتی ہے دل پہ،
اس لیے نامناسب الفاظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس پہ کبھی پڑھا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا ریکمینڈ کیا ہے کہ اسے کیا سزا ملے گی؟ اس پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیوں نہیں یہ کہتے؟ نظریاتی کونسل کس لیے بنائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جنہیں علم دیا تھا، بڑے بڑے لوگ اس میں شریک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی توفیق بخشی ان کو کام کی، ان میں کچھ ابھی بھی زندہ ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ گئے۔ یہ سب لوگ تھے۔ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب تھے، بریلوی مکتبہ فکر میں ان سے بڑا آدمی کون ہے؟ ہم اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بہت علم اللہ نے انہیں دیا تھا، اور وہ فیصلے ایسے ہیں جس پہ دیوبندی مکتبہ فکر میں اس وقت قابل صد احترام اور بہت بڑی شخصیت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی، ان کے فیصلے ہیں۔ شیعہ مکتبہ فکر میں بھی لوگ تھے، اہل حدیث کے مکتبہ فکر کے لوگ تھے، ان سب نے کچھ چیزیں لکھ دی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل میں وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ کیوں نہیں وہ قانون بنائے جاتے؟ کیا ایک ہی حل رہ گیا کہ سر تن سے جدا اور مارو؟ اور منصب نبیًا، اتنی بڑی چیز کہ ایک انسان کو قتل کر دینا ہے، اور اس کی بنیاد اتنی ضعیف حدیث جس کو محدثین بار بار ضعیف کہتے ہیں، بار بار وہ اس میں جرح کرتے ہیں۔ ابن عساکر نے نقل کی ہے، خطیب نے نقل کی ہے، اور بہت سے بڑے بڑے محدثین نے اسے نقل کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ قابل احتجاج یعنی دلیل نہیں بن سکتی۔ اور آپ بچوں کے ہاتھوں میں یہ ہتھیار دے رہے ہیں، بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ منصب نبیًا فقتلوا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، معاذ اللہ نامناسب الفاظ کہے، اس کو قتل کر دو۔ تو حیرت میں ڈوب گئے جب یہ نعرے سنے جم غفیر سے کہ سب کہہ رہے ہیں فقتلوا، مارو اسے، قتل کر دو۔ یا تو پھر آپ فیس کریں، آپ کہیں ہم نے قتل کیا، کر لو جو اب کرنا ہے، ہم اسی کے قائل۔ جب ایسے حادثات ہو جائیں تو آپ جان چھڑائیں، اور جو بیج آپ نے لگائے ہیں اس کے درخت کے پھل سے آپ گریز کریں، اور جب اپنا موقع آئے تو پھر امت کو، لوگوں کو استعمال کریں اور یہ سکھائیں۔ دوسرا عروج بھی دیکھ لیجئے، الہاد ہے۔ ہمارے بچے الہاد کا شکار ہیں۔ الہاد کے لیے بہت کچھ کہا سنا جا چکا، اس پہ پوری ریکارڈنگز موجود ہیں۔ یونیورسٹیز میں الہاد ہے۔ حق تعالی شانو پہ اعتراضات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تقدیر کے جیسے نازک مسئلے پہ جو اللہ کی صفات سے تعلق رکھتا ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بحث ہوتی ہے، اور اسلام میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ بلا جھجک تنقید اور ان کو برا بھلا کہنا۔ ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلافت راشدہ ان حضرات کے اقوال کا ایک درجہ ہے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اور خلافت راشدہ کے وہ افعال اور وہ اعمال جو اہل السنہ نے خود فیصلہ کیا ہے، اس کو قانون کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ ایک طبقہ اس معاشرے میں ایسا ہے جو کہتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو بالکل قانون کا ماخذ نہیں بنتے، البتہ کتاب و سنت ہیں قانون کا ماخذ۔ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے خدا کی کتاب اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث یہ قانون کا ماخذ ہے۔ یہ سب علمی مباحث ہیں، اور افسوس ہے کہ ان میں سے ایک طبقہ اس بات پر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی برائیاں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بعض گناہ جو اجتہادی طور پہ ہوئے، اور بعض ایسی چیزیں جو نامناسب ہیں، ان پہ پورے لیکچر کہنا
یہ لیکچر دینا، یہ سب معاشرے کا انتشار ہے، اور اسی بنا پر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور پوری طرح الحاد میں رنگے ہوئے۔ کہاں گئی اخلاقیات اس قوم کی؟ کہاں گئے مسلمانوں کے اخلاقیات؟ علامہ اقبال اپنے زمانے میں کہتے تھے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کہاں گیا نہی عن المنکر؟ دوسری وہ ہے، ایک پیک پہ یہ ہیں، دوسرے پیک پہ وہ ہیں، اور اس ملک میں معتدل لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ بولتے ہیں ہم جیسے، جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انجام کیا ہونا ہے۔ البتہ اتنا معلوم ہے کہ صرف ایک چیز واقع ہونی ہے کسی بھی دن، اور پھر پوری دنیا سے کٹ جانا ہے، پھر تنہائی کی جو بھی دن ہے اور زندگی ہے وہ گزارنی ہے اور رسوائی کے ساتھ جینا ہے۔ جرم یہ سچائی کی باتیں ہیں۔ کوئی حل نہیں ہے، خاموشی سے محنت کی جائے، ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں اعتدال پیدا کریں، ہم تعلیمی ادارے بنائیں، ملک کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی جگہ بنیادی طور پر جو اپنا عقیدہ ہے اس پہ بچوں کو سکھایا جائے اور برداشت کی قوت بار بار تلقین کی جائے اور ان کو تعلیم دی جائے۔ تعلیم کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، ورنہ یہ سیالکوٹ کا واقعہ اور فلاں واقعہ اور فیصل آباد میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ گورنر پنجاب کے ساتھ ہوا تھا، یہ آئے دن کا کھیل بنے گا۔ اب جن لوگوں کو سیالکوٹ کے سانے میں گرفتار کیا گیا ہے، اول تو ہونا کیا ہے؟ اسی کہ ہمیں قانون ساز اداروں پر، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ہم لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، اور ہو بھی گیا، پھانسی بھی چڑھا دیا تو ہم ہر ہفتے 2 ہفتے میں ادھر گزرتے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پھانسی نہ چڑھے تو ان کا فائدہ، اور چڑھ گئے تو ان کا بھی فائدہ اور پچھلوں کا بھی فائدہ۔ وہ پھر ایک پاک درگاہ بن جائے گی، وہ زیارت کی جگہ بن جائے گی، لوگ آ کے شہید ناموس رسالت کے نام پہ نذرانے پیش کریں گے، عقیدت سے آئیں گے، اور ہر ٹرک اور بس والا گزرتے ہوئے 50-100 اپنی حیثیت کے مطابق پھینک کے چلا جائے گا۔ جئیں تو اور مریں تو، دونوں صورتوں میں نفع ہی نفع ہے۔ اور پھر انہی مزارات کے نام پہ اور انہی شہداء کے نام پہ ایندھن دیا جائے گا ان تحریکات کو کہ مارو۔ آپ یہ بات لکھ لیں کہ مذہب کے نام پہ جو تشدد ہوتا ہے اس کا فائدہ سیکولر قوتوں کو پہنچتا ہے۔ وہ قوتیں پورا فائدہ اٹھاتی ہیں جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ وہ اس بات کا انتظار کرتی ہیں کہ مذہب کے نام پہ کوئی ڈرامہ ہو تو صحیح، تاکہ ہمیں ایندھن ملے، ہمیں غذا ملے، ہم لوگوں کو اس بات کا قائل کر سکیں کہ مذہب فتنے کی جڑ ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نہرو پھنس گیا تھا نا اس مخمصے میں، اس کا کوئی دین ایمان کیا، ہندو دھرم پہ بھی اعتماد نہیں تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو جنازہ ہوا ہے اس کی پہلی صف میں پیچھے کھڑے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو، کمیونسٹ تھا، اسی کس دین پہ اعتماد تھا؟ وہ کہتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ہر ہندوستانی ٹاپ کلاس کا انسان بنے،
اور صحیح معنی میں انسانی اخلاقیات پر عمل پیرا ہو، اور دوسری طرف میں چاہتا ہوں اس کا مذہب کوئی نہ ہو، ساری عمر اس مخمصے میں مبتلا رہے حتیٰ کہ مرن گھاٹ پہ جا پہنچے۔ مذہب کے بغیر اخلاقیات ہمارے نزدیک قائم ہی نہیں ہوتی۔ مذہب ہی تلقین کرتا ہے، اخلاقیات جو حکومتوں کے جبر سے قائم ہوتی ہیں بالآخر زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اخلاقیات جنہیں قانون کا ڈر ہوتا ہے وہ بالآخر زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اخلاقیات جو اللہ کے خوف پر قائم ہوتی ہیں اس کے لیے تنہائی اور لوگوں میں ہونا یکساں ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا کوئی حل نہیں رہا باقی سوائے اس کے کہ تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، بچوں کو تعلیم دی جائے، بچوں کو سکھایا جائے۔ وہ جو اعتراضات کافر کرتے ہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نامناسب الفاظ جو کہتے ہیں، ہم خود اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ بیٹے یہ اعتراض ہوتا ہے، یہ اس کا جواب ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات طیبہ کے لیے کس کس کو قتل کرایا تھا، یہ الزام ہے، یہ حقیقت ہے، یہ الزام ہے، تاکہ ہمارا بچہ غیروں کی زبان سے وہ اعتراض سن کے متاثر نہ ہو۔ لیکن بھیا یہ ہو تو اس وقت جب ہم نے خود بھی پڑھا ہو، یہ تو ہو اس وقت جب ہم نے بھی سیرت پڑھی ہو، جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور سیرت بھی نہ پڑھی ہو اور دور دور تک ساری زندگی یہ علم نہ آئے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کتنے افراد کے قتل کا حکم دیا تھا اور کیوں دیا تھا، کیوں دیا تھا۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی کبھی نہ گزرا ہو، اور حرام ہے جو ہم نے ایک صفحہ بھی اس پہ پڑھا ہو تو ہم اس کے خود ہی نہیں علم تو اب بچوں کو کیا سکھانا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ اتنی بلند پایا چیز ہے کہ بار بار ایک مدت سے آتا ہے کہ اللہ خود لکھے تو لکھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ خود خدائی لکھے، باقی کوئی نہیں لکھ سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان کاوشیں چھوڑ دے، جنہوں نے بھی لکھی ہے شکر اللہ مساعی، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے۔ تو جس بھی فرقے سے مسلمانوں کے تعلق رکھتے ہوں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لکھا ہے، تحقیق کی ہے، وہ بہرحال قابل قدر ہیں۔ لیکن ہم اس زوال کے دور میں علم سے اتنے محروم ہو گئے ہیں کہ کوئی ملحد پکڑ کے سوال کر لیتا ہے کہ یہ کیا قصہ ہوا تھا فلاں صحابی رضی اللہ عنہ، ہمیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ بھی اسلام میں ہے، اچھا یہ بھی اسلام میں ہے۔ یہ سب چیزیں تعلیم ہے۔ ادارے قائم کریں ہم، اور ہم 50 سال کے لیے بس چپ کر کے محنت کریں اپنی اگلی نسلوں پہ، کسی طرف کی سنے اور دیکھے بغیر، فقط اس جذبے سے لگ جائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اسلام کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ پچھلے زمانے میں خود مسلمانوں میں ایسے ذہن نہیں تھے جنہیں اسلام کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہو۔ آپ کبھی سوچیں، ہوتا تھا، یقیناً ہوتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا، یہ کیا عمل ہے، فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کا یہ کیا عمل تھا۔ خلافت راشدہ میں یہ کیا ہو رہا تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنے لاکھ کیوں رکھ لیے، یہ سب سوالات پیدا ہوتے تھے۔ مگر اس وقت منبر جو تھا مضبوط تھا، پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں تھا، وہ ویلکم کرتے تھے، کہتے آؤ بچوں تمہیں سمجھاتے ہیں کہ اصل قصہ کیا ہوا تھا۔ بچوں کا دماغ نہیں دل بھی مطمئن ہوتا تھا۔ ہم تیز اور تیکھے جوابوں سے
جن کی بنیاد خود ہماری اپنی جہالت ہوتی ہے، کسی آدمی کی زبان بند کرا سکتے ہیں، اس کے دل میں جو کفر کا بیج پڑ گیا ہے اسے نہیں اکھیڑ سکتے۔ تو اسی وقت اکھڑے گا جب ہم ان سے علم میں اوپر ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں اور اس کی اصل بنا یہ تھی، اصل وجہ اس کی یہ تھی۔ کون ہے آج جو سکندر اعظم کا دفاع کرے؟ 5 ریاستیں تھیں عربوں کی، اور غزہ میں جو تباہی اس سکندر اعظم نے بربادی چڑھا دی تھی اور کئی ہزار لوگوں کو قتل کر دیا اور 50,000 غلام بنا لیے، اور وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو اپنی گاڑی رتھ جو چلتا تھا اس گاڑی کے پہیوں کے ساتھ پورے غزہ میں گھما کر اور ان کی چیتھڑے اڑا دیے، ان کی ہڈیاں پیس کے رکھ دیں۔ اب کون ہے سکندر اعظم کا جو دفاع کرے؟ کوئی مورخ ہے جو اس سے انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی تشبیہ نہیں دی جا رہی، ویسے مثال اور قرب تفہیم کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار غلام اب بھی ہیں جن کی حیات طیبہ کے ایک ایک شعبے کا دفاع کر سکتے ہیں۔ دفاع کیا کرنا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے۔ اس موقع پہ یہ واقعہ ہوا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے اس کی کوئی مصلحت بیان نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ بچوں یہ ہماری عقل سے بالا چیزیں ہیں، ان کی خاموشی کے سامنے ہمیں اپنا سر جھکا دے۔ ٹھوس علم صحیح معنی میں انسانی اقدار اور تعلق مع اللہ اور کہیں سے تربیت ہوئی بھی ہو اور کہیں کسی کی دعاؤں میں اور دعائے نیم شب میں شامل رہے ہوں، تب جا کر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے دونوں انتہاؤں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف چلے جائیں تو الحاد اور دہریت کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے محفوظ فرمائے۔